میرے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر آ رہے تھے. پھر میری وہ منزل آ گئی جن کو دیکھ کر میرا منہ پانی سے بھر جاتا تھا. جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ بلند پر رکھے، ہم دونوں نے ایک عجیب سی آواز نکالی. ایسی آوازیں مدہوشی میں نکلتی ہیں. میرے اندر ایک ایسی لہر دوڑی جو ناقابل بیاں ہے، اور مامی نے بھی اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں کے اوپر رکھ لیے تھے. مامی اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو دبا رہی تھیں، اور میرے ہاتھ جس چیز کو دبا رہے تھے اس کا آپ کو پتا ہے. بلند اتنے نرم اور بڑے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں سب سے زیادہ عمر والی لڑکی باجی عارفہ کا دروازہ پینٹ کیا تھا، لیکن مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ باجی عارفہ اگر آگ ہیں تو مامی وہ چنگاری ہیں جو کبھی نہ بجھے. میرے دونوں ہاتھ چھوٹے پڑ رہے تھے، لیکن جتنا بھی ممکن تھا میں انجوائے کر رہا تھا. مامی اب سب کچھ بھول چکی تھی کہ وہ مجبوری میں یہ سب کر رہی ہیں. اب ان کے اندر سوئی ہوئی عورت جاگ اٹھی تھی. وہ عجیب عجیب آوازیں نکالے انجوائے کر رہی تھی، اور باہر بارش اور تیز ہو چکی تھی، لیکن ہمیں اب اس کی پرواہ نہیں تھی. ہم تو اپنے کھیل میں مگن تھے. میں نے اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا، جبکہ مامی میرے ہاتھ پکڑ کر بلند پر دبا رہی تھی. پھر میں نے اپنا چہرہ مامی کے سیدھے کان کی طرف کیا اور اپنا ایک گرم سانس باہر نکالا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے کان کو اپنے منہ میں بھر لیا اور فرینٹ والا کام کرنے لگا. میری اس حرکت نے مامی کے اندر لگی ہوئی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا. وہ میرے ہاتھ اب زور زور سے دبا رہی تھی. کچھ دیر بعد میں نے اپنے ہاتھ آگے سے ہٹا دیے اور گردن پر فرنٹ والا کام کرتے ہوئے نیچے آنے لگا. میں تھوڑا سا نیچے آیا تو مجھے ماسک نظر آیا. میں نے اس ماسک کو کھول دیا لیکن اتارا نہیں، اور آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا. آخر کار میں نیچے والے باز تک پہنچ گیا. میں نے ہاتھ لگایا تو نیچے والے باز میں لاسٹک تھا. میں اپنے دونوں ہاتھوں سے نیچے کرنے لگا تو مامی نے اپنا باز پکڑ لیا. میں نے کہا یہ بھی گیلا ہے، یہ بھی اتارنا ضروری ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا. میں نے آہستہ آہستہ نیچے کرنا شروع کر دیا. میں ایسے نیچے کر رہا تھا جیسے کسی خزانے کے اوپر سے آہستہ آہستہ کپڑا ہٹایا جاتا ہے. جیسے میں نے نیچے کیا تو نیچے کالے رنگ کا ایک اور باز تھا جو کافی چھوٹا تھا اور کافی ڈھیلا بھی تھا. میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی جھپٹ پڑوں، لیکن یہ میرے صبر کا پھل تھا جس کو میں آرام آرام سے کھانا چاہتا تھا. مجھے کوئی جلدی نہیں تھی. میں نیچے گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا. میں بتا نہیں سکتا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ریشم کے اوپر سے ریشمی لباس اتار رہا ہوں. ریشمی لباس تو ریشمی تھا ہی، لیکن اندر سے نکلنے والا مامی کا بدن اس سے زیادہ ریشمی تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پالش کر کے چمکایا ہو. مامی اس سے زیادہ سفید لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. مامی لاہور شہر کی رہنے والی تھی تو یقیناً وہ اپنا اور اپنی باڈی کا ضرور خیال رکھتی ہوں گی. جیسے ہی میں نیچے پہنچا میں نے مامی سے کہا، مامی اپنا ایک پاؤں اوپر کریں. جیسے ہی انہوں نے اپنا پاؤں اوپر کیا تو میں نے نیچے والا باز نکال لیا، پھر دوسرے پاؤں سے بھی نکال لیا. اس کے ساتھ ہی میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنا نیچے والا باز نیچے کر دیا. اب میں اپنے قدرتی لباس میں تھا، جبکہ مامی نے ابھی تک ماسک اور نیچے بلیک کلر کا پہنا تھا. میری نظر چھوٹو پر پڑی تو وہ ایسے اڑ رہا تھا جیسے ایمرجنسی کے وقت جنگی جہاز اڑتے ہیں. میں نے ادھر ادھر کوئی جگہ دیکھنی تلاش کی جدھر میں نے مامی سے کہا دروازہ پینٹ کرنا تھا. کمرے میں کوئی ایسی جگہ یا نرم جگہ نہیں تھی جہاں ہم لیٹ سکتے یا بیٹھ سکتے. تو مجھے کونے میں ایک تھوڑا پڑا ہوا نظر آیا جس میں شاید کچھ گھاس بڑی ہوئی تھی جو باہر سے نظر آ رہی تھی. میں نے کہا چلو بندوبست ہو گیا. مامی کا چہرہ اب بھی دوسری طرف تھا اور وہ چپ چاپ کھڑی تھی. میں نے ان کا چہرہ اپنی طرف کیا تو دیکھا ان کا ماسک ڈھیلا ہو چکا تھا کیونکہ میں نے اس کو کھول دیا تھا، اور بلند باہر ایسے جھانک رہے تھے جیسے چھپ کر ایک آنکھ نکال کر کسی کو دیکھا جاتا ہے.
मामी का चेहरा नीचे था। यकीनन इनकी नजर छोटू मियाँ पर पड़ी होगी, लेकिन मैं अब इनको कहना नहीं चाहता था कि आप इसको पकड़ें। मैंने अपने हाथ इनके ऊपर रखे और मास्क को उतारना शुरू कर दिया। इन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन बोली कुछ ना। जैसे ही मैंने मास्क उतार दिया तो वो मेरे साथ लग गई कि मैं इनको ना देख सकूं। मुझे इनकी ये अदा बहुत अच्छी लगी थी। अब मुझे बुलंद महसूस हो रहे थे और मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुब्बारे में पानी भर के मेरे साथ लगा दिए हो। फिर मामी ने नीचे से छोटू मियाँ को पकड़ लिया और अपने हाथ से ऊपर ऊपर से दरवाजा पेंट करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करना चाह रही हैं। मैं पीछे हटा और इस तोरी के पास गया जिसमें घास पड़ी थी। मैंने वो उठाया और एक साइड पर इस घास को बखेर दिया। मैं फिर दोबारा मामी के पास आया और मामी को अपने बाजुओं में उठा लिया। मामी बोली, काशी ये क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने इसका जवाब न दिया और इनको घास के ऊपर लेटा दिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। हम दोनों इतने मदहोश थे कि मैंने मास्क उतार दिया था, लेकिन अब तक मेरी नजर बुलंद पर नहीं पड़ी थी। मैं ऊपर आया और फ्रंट वाला काम करना शुरू कर दिया। अब मामी भी रोक नहीं रही थी, बल्कि मेरा साथ दे रही थी। मुझे अपनी चेस्ट पर बुलंद महसूस हो रहे थे। तकरीबन 5 मिनट फ्रंट वाला काम करने के बाद मामी ने मुझे पीछे किया और मेरी आंखों में देखकर शरारत भरे अंदाज से मुस्कुराई और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि जैसे कह रही हूँ अब यही करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे। इन्होंने अपनी गर्दन मेरे सामने कर दी थी। इस पर झपट पड़ा और फ्रंट वाला काम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। जैसे मेरी नजर बुलंद पर पड़ी, मेरी तो आंखें हैरानगी से फटी की फटी रह गईं। एक बुलंद तो मेरे मुंह से भी बड़ा था। मैं हैरानगी से इनको देखे जा रहा था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं सकते में हूँ। मैं सोच रहा था कि ऊपर से तो ऐसे नहीं लगते थे, लेकिन अंदर से जो चीज निकली थी वो वाकई बाकमाल थी। मुझे हैरत में डूबा देखकर मामी बोल पड़ी, सोने क्या हुआ? मामी ने आज मुझे पहली बार सोना कहा था। मैंने इनकी तरफ देखा तो वो बोली, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मामी यही सोच रहा हूँ। ऊपर से तो ये ऐसे नहीं लगते थे, लेकिन अंदर से तो ये एक ही मेरे मुंह से बड़ा है। मामी मुस्कुरा कर कहने लगी, सोने जब फल पक जाता है तो सोचते नहीं, इसे तोड़ कर खा जाते हैं। मामी आप बोल रही थी और बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। मैं मारने की बात समझ गया कि वो क्या चाहती हैं और कैसे चाहती हैं। मैंने अपना सीधा हाथ सीधे वाले बुलंद पर रखा और अपना पूरा वजन डालकर नीचे हुआ। वो दोनों ऐसे थे मानो किसी ने हवा भर के इनको एल्फी के साथ लगाया हो। मैंने एक पर हाथ रखा और दूसरे पर फ्रंट वाला काम करना शुरू कर दिया। मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत थी। छोटू मियाँ ऐसे पत्थर बना हुआ था जैसे कोई लोहे की चीज हो। जिन पर मैं फ्रंट वाला काम कर रहा था वो चीज बहुत ही नरम थी। मेरा दिल कचरा खाने को कर रहा था, लेकिन मसला ये था कि मैं ये काम नहीं कर सकता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को चुबाना और दूसरे हाथ से ऊपर ऊपर से दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। वो चीज ऐसी थी जैसे किसी ने सफेद गुब्बारे में हवा भरी हो और इस पर गुलाबी रंग का कोई बटन लगाया हो। मैं इस बटन को अपने दांतों के साथ तोड़ने में मसरूफ था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मामी के मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं, लेकिन अफसोस कि ये आवाजें ऐसी नहीं थीं कि ना करो, बल्कि ये ऐलान था कि मैं आज से तुम्हारी हूँ। तुम जैसे चाहो, जब चाहो, जहाँ चाहो, जो मर्जी करो। मेरे पूरा मुंह खोलने पर भी सिर्फ बुलंद का चंद हिस्सा मेरे मुंह में आता, जिसे मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। एक से फारिग होकर मैं दूसरे पर चला गया और इसके साथ भी फ्रंट वाला काम करने लगा। मामी ने अपना एक हाथ मेरे सर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ अपने बुलंद पर रखा हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये दोनों पके हुए फल दरख्त से उतार लूं। मैंने मामी से कहा कि मैं अपना मुंह दरमियान में रखता हूँ, आप दोनों को साथ लगाना। तो मेरी बात सुनकर मामी मुस्कुराई।
لیکن بولی کچھ نہ۔ میں نے اپنا منہ درمیان میں رکھا تو مامی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان کو دبایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا منہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ریشم کے کپڑے پر ٹہل رہا ہوں۔ میں خود بخود آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ میں ہر طرف ہر سائڈ سے فرنٹ والا کام کر رہا تھا۔ پھر میں اس جگہ پر پہنچ گیا جسے ہم درمیان والا نقطہ کہتے ہیں، یعنی کہ ناف۔ میں نے اس کے ارد گرد فرنٹ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ مامی ایسے کانپ رہی تھی جیسے بیلی ڈانس کر رہی ہوں، شاید ان کو گدگدی ہو رہی تھی، لیکن وہ مجھے روک نہیں رہی تھی۔ ارد گرد سے فارغ ہو کر پھر میں درمیان میں آ گیا اور فرنٹ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میرے حالات کیا تھے۔ میری نیچے کی رگیں ایسی پھول چکی تھیں جیسے کسی نے ان میں ہوا بھر دی ہو۔ میں نے اپنے 2 ہاتھ بلند پر رکھ دیے اور نیچے فرنٹ والا کام کر رہا تھا۔ میں نیچے جانا چاہتا تو 1 سیکنڈ میں جا سکتا تھا، لیکن میں ان کو ترسانا چاہتا تھا، تڑپانا چاہتا تھا، ان کی آگ مزید بھڑکانا چاہتا تھا، نیچے کا پانی مزید بہانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے انتہا کو پہنچ جائیں۔ آج میں ان کو ان کی زندگی کا وہ سکون دینا چاہتا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ رابعہ اور باجی کی بہن میری مرید کیوں ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔